बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान की जो पार्लिमानी और आईनी तारीख है और जो सियासी तारीख है उसका 76 साल में दूसरी दफा सबसे स्याह चेहरा सामने आया है। पहला 10 मार्च 1970 था और दूसरा 9 फरवरी 2024 को चेहरा सामने आया है। और उसकी वजह यह है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें कौम ने कैदी नंबर 804 को मैंडेट दिया। कराची का सारा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है और बलूचिस्तान का सारा मैंडेट जिनको मिलना चाहिए था, वहां लोकल पार्टीज, नेशनलिस्ट पार्टीज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनसे चोरी नहीं किया गया, डकैती मारी गई है। ये पार्लिमानी तारीख की सबसे बड़ी धांधली है और सबसे तवील धांधली है। तवील इसलिए कि आज 2 हफ्ते गुजर गए इलेक्शन हुए तकरीबन, तो अभी तक धांधली जारी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। दुनिया में मजाक बना दिया गया है और लोगों तक सच पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। कल अमेरिकन गवर्नमेंट फिर बोली है, उसने कहा कि ये जो आप लोगों ने यहां पे शुरू किया हुआ है इस वक्त धांधली का एक तर्ज अमल, जिसके जरिए से आपने जितने भी पाकिस्तान के अंदर जराए हैं, जो जराए अबलाग हैं, इज़ारे राय की, आज़ादी की, प्रेस फ्रीडम के जो जराए हैं, वो सारे के सारे जराए वो बंद किए गए हैं। ट्विटर बंद किया गया है और उसका सबब यह है कि इख्तलाफी आवाजें ना पहुंचे। इसीलिए जस्टिस अकील अब्बासी, जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, कल उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी बहुत अगर गैस निकल रही है, स्टीम निकल रही है, तो प्रेशर कुकर से सीटी बज रही है, उसको मत रोको। यानी पाकिस्तान में बोलने की गुंजाइश बहुत कम है और अगर बोलते रहे आप तो इसका नतीजा ये होगा कि सिर्फ सरकारी सच लोग नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर धमाके से फटेगा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे अच्छे तरीके से और पाकिस्तान में जो बिगड़ती हुई और अबतर सूरत हाल है, इस गड़े सले निजाम के नीचे से और इस फरसूदा निजाम के नीचे से और इस बेहुदा निजाम के नीचे से, जिसके जरिए से चोरी किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट, और चोरी खत्म होने में ही नहीं आ रही। यहां शहीद का केस है, मिसाल के तौर पे मैं ये PS 119 कराची का केस है, ये मैं इसकी आपको मिसाल देना चाहता हूं। वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये चोरीशुदा इलेक्शन है और चोरीशुदा शहीद वाला और बाकी सब का मैंडेट है। इसलिए कि कागजात आज मैंने तकरीबन 42-45 मिनट ज़हीर अब्बास खोखर, उसके केस को मैंने प्लीड किया और मैंने कहा मैं आपको फ्रॉड बताता हूं। एक एक हल्के में वो जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने तड़ करके धांधली की है और जहां वोट मेरा 500 है, 514, उसमें से 500 काट दिया गया और 14 रह गया। और जो दूसरी तरफ जिसके वोट 14 थे उसको 1450 किया गया। इस तर्ज की और इस लेवल की जो तैमूर आ जाए यहाँ आप जगह थे मलिक, धांधली की गई है। अभी तैमूर मुल्तान से आए हैं, 107 वोट का फर्क है, 104 वोट का इनका फर्क है। और इलेक्शन कमीशन में जो पिछली तारीख थी, मैं भी इनके साथ खड़ा था। आज की तारीख दी गई थी लेकिन आज केस फिक्स नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को मैंने आज अंदर भी दरखास्त की है, बाहर यहां से भी दरखास्त करता हूं कि पाकिस्तान के इस निजाम को तोड़ने में सहूलतकारी कोई ना करे। ये निजाम है जिसमें लोगों की राय होगी, चंद लोगों की राय नहीं होगी, जिसमें वोटर्स की राय होगी। आप लाए थे धांधली की, जब आपने अमेरिका के साइफर के बाद आपने धांधली करके इसी शख्स को बिठाया था। बिठाते ही आपने कहा मुबारक को $100 100 का हो गया, मुबारक को इकोनॉमी बहाल हो गई। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का 22 माह में। और अब PDM 2 सीजन 2
اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے, ووٹ گننے والے وہ جیت گئے. چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری دھاندلی کر رہے ہیں, اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا NRO 2 تھا. اور NRO 2 میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف دی کنٹری. کیوں بھاگا ہے وہ؟ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا اصل بات ہے. نواز شریف اقتدار میں, اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں, اس کے سسرالی بہن بھائی پارلیمنٹ میں, اس کے بچوں کے سسرالی بہن بھائی گورنمنٹ میں. تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علیہ رحمت نے, یہ تو پاکستان بنایا تھا. اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے, اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا تھا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو نرسری بنائی گئی تھی, اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے. 8 فروری کو جو عوامی ریفرنڈم ہوا ہے, اس ریفرنڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا, اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو, اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں. اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے, اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے. ہمارے MNAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے, ہمارے MPAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے. 3 جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے, آج بنے کل بنے, پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے, اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے. 2 ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا, 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا. اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں رنگین کر دوں گا, کوئٹہ میں گھسیٹوں گا, پشاور میں, کراچی میں. وہ لیٹ ہی گیا ہے. کوئٹہ میں بھی لیٹا, پشاور میں بھی لیٹا, لاہور میں بھی لیٹا, کراچی میں لیٹا. اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی, چیری بلاسم. وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ جو چیری بلاسم پرائم منسٹر لایا جا رہا ہے, اس کا ساری دنیا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. سلیکشن نہیں, دھاندلی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے دھاندلا ہے, پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے. میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے. ابھی نکلنے والے ہو, تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھی. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ, اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے, تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف, اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت, اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف, آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے. آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں, اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم واپس لے کے آئے, اس کا امن و امان واپس لائے, اس کی روشنیاں واپس لائے, اور آج سٹریٹ کرائم کا راج ہے.
اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے. اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں, ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا. یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ بند کرنا چاہیے. تھینک یو.